بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نعت کی مشق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ سے ہم کلام ہیں۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نعت کی مشق کا کچھ حصہ حل کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے ہدایات کے مطابق دیے گئے تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں تحریر کر لیے ہوں گے۔ آج ہم مشق کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں، حصہ معروضی کی جانب۔ بیٹا، اس وقت کتاب اور پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حصہ معروضی حل کرنے کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 9 ملاحظہ فرمائیں۔ شاباش، کتاب کا صفحہ نمبر 9 اس وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 9، سوال نمبر 2 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 2، دیے گئے مصرعوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ بیٹا، یہاں نعت کے کچھ مصرعے دیے گئے ہیں۔ آپ الحمدللہ نعت پڑھ چکے ہیں اچھی طرح، امید ہے کہ یاد بھی کر چکے ہوں گے، لہٰذا یہ سوال مکمل کرنے میں آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یہاں مصرعوں کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو انتخاب کے لیے بھی الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ جیسے پہلا مصرع ملاحظہ فرمائیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں ڈیش کے وہ ہے۔ اب یہاں خالی جگہ میں آپ نے کیا تحریر کرنا ہے، وہ لفظ یہاں سے آپ نے منتخب کرنا ہے، آسماں، قمر، سورج یا ستارے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ نعت میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ نے وہ لفظ چن کر یہاں تحریر کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے تمام مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ اگلا مصرع ملاحظہ فرمائیں، لا مکان تک ڈیش ہے جس کا وہ ہے۔ اب لا مکان تک کیا ہے، اجالا، سہارا، نظارہ یا پھر کنارہ، جو بھی لفظ ہے وہ آپ منتخب کریں اور یہاں اس کو تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے سوال نمبر 2 مکمل کرنا ہے، اور یہ سوال نمبر 2 بھی آپ کاپی میں تحریر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرز پر لکھیں آپ انشاءاللہ۔ کوشش یہ کریں کہ آپ جو مصرع لکھ رہے ہیں وہ آپ نیلی سیاہی سے لکھیں، لیکن جو انتخاب کا لفظ ہے وہ صرف وہ لفظ جو آپ لکھ رہے ہیں خالی جگہ میں، وہ لفظ آپ سیاہ روشنائی سے لکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب صفحہ نمبر 10 کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر سوال نمبر 3 ہمارا منتظر ہے۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 10 پر۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 10، نعت کا سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے بیٹا، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ درج ذیل یعنی نیچے درج کیے گئے، نیچے لکھے گئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ ذیل کا مطلب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے واضح کیا تھا، ذیل اردو میں نیچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ عربی میں ذیل دامن کو کہا جاتا ہے، چونکہ دامن قمیض کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اسی لیے اردو میں یہ لفظ نیچے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، درج ذیل یعنی نیچے لکھے گئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ اب نیچے کون کون سے الفاظ دیے گئے ہیں بیٹا، پہلے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے مژدہ، مژدہ ژ کے ساتھ، اس کے بعد ہے اولا، یہ اولا نہیں ہے لفظ، پہلے بھی میں نے واضح کر دیا تھا، اولا ہے۔ اسی طرح آگے جو لفظ آ رہا ہے مشعل ہے یا مشعل ہے، آگے ہم نے ایک ویڈیو میں اس کی وضاحت کر دی ہے، وہ آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرما لیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے قمر، اور اس کے ساتھ ہے بالا، اور پھر ایک لفظ ہے وحدت۔ تو میں معنی یہاں واضح کر رہا ہوں، آپ بھی اسی طرز پر اپنی اپنی کاپیز میں تحریر کر لیجئے گا، اور کتاب میں بھی ابھی میرے ساتھ ساتھ تحریر فرما لیں۔ مژدہ، اس کے معنی ہیں خوشخبری، خوشخبری، سعادت کی کوئی خبر، خوشخبری، واضح ہے بیٹا۔ اسی طرح اولا،
اولا کے معنی ہیں بہتر، اونچے درجے کا، بہتر۔ مشعل، اس کے معنی ہم کر لیتے ہیں بڑی بتی۔ دراصل مشعل آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر وغیرہ میں، پرانے زمانے میں روشنی کے لیے لوگ ایک لکڑی کے سرے پر تیل میں کپڑا تر کر کے باندھ لیتے تھے اور پھر اس کپڑے کو آگ لگا دیتے تھے، تو اس سے پھر وہ روشنی حاصل کرتے تھے۔ عام طور پر دور دراز کا سفر کرنے کے لیے، جنگلوں میں سفر کرنے کے لیے اس طرح کی مشعلیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں اس کے معنی کر رہے ہیں بڑی بتی۔ قمر پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو، چاند کو کہتے ہیں، اس کی ضد ہوتی ہے شمس۔ عربی زبان کا لفظ ہے بالا۔ بالا کا مطلب عام طور پر اردو میں ہوتا ہے اوپر، یہاں ہم اس کے معنی کر رہے ہیں اونچا۔ اوپر اور اونچا دونوں کے معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ ٹھیک ہے، وحدت، وحدت کا مطلب ہے یکتائی، یعنی اکیلا ہونا، تنہا ہونا۔ یہاں ہم اس کے معنی کر رہے ہیں توحید۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، بالکل واضح الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 3 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 4 کیا ہے، غور فرمائیے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نعت سے اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے۔ اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے۔ بیٹا آپ نے نعت پڑھی ہے، الحمدللہ آپ کو نعت پسند بھی آئی ہوگی۔ اس نعت میں سے جو شعر آپ کو زیادہ بھایا ہو یا جس کی نثر آپ تشریح آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں، وہ شعر منتخب کریں، اسے کاپی میں تحریر کریں اور پھر اس کی تشریح لکھیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک شعر لکھ کر اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ خود سے کوئی شعر تحریر کریں اور اس کی تشریح لکھیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے انداز میں لکھیں، لیکن اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، فی الحال آپ میرے لکھے ہوئے شعر کی تشریح بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 4 کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ لیجئے جناب من، چٹکی بجاتے ہی جواب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب، سوال نمبر 4 ہے، اس نعت سے اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے۔ تو جو شعر میں نے یہاں آپ کے لیے اخذ کیا ہے نظم نعت سے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اسکرین پر۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ شعر میں نے یہاں آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ بیٹا چونکہ آپ پہلی دفعہ کسی شعر کی تشریح لکھ رہے ہیں، اس لیے میں طریقہ کار واضح کر دوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی آپ کاپی میں یا امتحان گاہ میں کسی بھی شعر کی آپ تشریح لکھیں تو پہلے اس کا حوالہ ضرور لکھ دیں۔ اس کے حوالے میں 3 چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو واضح ہونی چاہیے بالکل۔ ایک کتاب کا نام، دوسرا نظم کا نام اور تیسرا شاعر کا نام۔ یہ 3 چیزیں حوالہ شمار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جو شعر آپ لکھ رہے ہیں یا جس نظم کی آپ تشریح لکھ رہے ہیں، وہ نظم یا وہ شعر کس کتاب میں ہے اور اس کے شاعر کون ہیں اور اس نظم کا نام، عنوان یا پہچان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہاں واضح کیا ہے بیٹا، حوالے کا عنوان نظر آ رہا ہے آپ کو۔ حوالے کے تحت میں نے کیا لکھا ہے دیکھیے ذرا غور سے، مندرجہ بالا شعر۔ مندرجہ بالا شعر یعنی یہاں اوپر لکھا گیا شعر نظر آ رہا ہے آپ کو، جو میں نے یہاں لکھا ہے۔ مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی نظم نعت سے ماخوذ ہے، ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، درسی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نظم کا عنوان کیا ہے؟ نعت۔ نعت سے یہ شعر ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے۔
جس کے تخلیق کار احمد رضا خان ہیں، جس کے تخلیق کار یعنی بنانے والے یا اس نظم کے کہنے والے یا اس کے شاعر کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کے شاعر کون ہیں؟ احمد رضا خان صاحب ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا حوالہ۔ اب تشریح یاد رکھیے بیٹا، تشریح آسان الفاظ میں ہو اور نثر کے انداز میں ہو، نثر کے انداز میں ہو یعنی بالکل سلیس جملوں میں ہو، جس طرح عام طور پر ہم اور آپ گفتگو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے انداز میں ہو۔ اب دیکھیے تشریح میں نے کیا لکھا ہے، تشریح میں نے لکھا ہے آپ کے لیے، شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے اس کے سامنے گزشتہ تمام ادیان یعنی گزشتہ تمام دین، اسلام سے پہلے دنیا میں جتنے بھی دین تھے وہ تمام دین اس سے مراد ہے، گزشتہ تمام ادیان کی حیثیت ختم ہو گئی، یعنی اسلام کے آنے کے بعد جتنے پرانے دین تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب وہی آدمی جنت میں جائے گا جو صرف اسلام پر عمل کرے گا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے اس کے سامنے گزشتہ تمام ادیان کی حیثیت ختم ہو گئی اور حق کا نور غالب آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا اور تمام جتنے باقی دین تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ یہاں دیکھیے غور کیجئے بیٹا، یہاں لفظ ہے مشعلیں، مشعلیں سے کیا مراد ہے؟ مشعلیں سے مراد گزشتہ تمام دین مراد ہیں، اور شمع سے دین اسلام مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے اس سے گزشتہ تمام دین جتنے تھے وہ سب کی شمعیں بجھ گئی، سب کی روشنیاں ختم ہو گئیں اور اسلام کی روشنی غالب آ گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ نے سوال نمبر 4 کا جواب تحریر کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی پسند کا کوئی شعر لکھیں اور اس کی تشریح لکھیں، لیکن اگر آپ ابھی نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ابھی آپ ابتدائی طالب علم ہیں، فی الحال آپ اسی حوالے اور اسی تشریح کو لکھ لیجئے، لیکن آئندہ کوشش کیجئے گا کہ آپ خود سے حوالہ اور تشریح لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے کتاب میں، جی بیٹا سوال نمبر 5 آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 5، آپ کم از کم 5 سطریں یعنی 5 لائنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں لکھیے، کم از کم 5 سطریں آپ انشاءاللہ حضور نبی کریم سرور کونین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں لکھیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو امید ہے کہ آپ 5 لائنیں کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں لکھیں گے۔ اس سوال کا جواب آپ نے خود تحریر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں سے اتنی امید ہے کہ آپ ضرور لکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا بیٹا کہ خوبصورت جملے تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے، متضاد یعنی ان کی ضد لکھیے۔ پہلے بھی آپ کو وضاحت کی گئی تھی، ایک دفعہ پھر وضاحت کی جا رہی ہے کہ متضاد کسے کہتے ہیں؟ متضاد کہا جاتا ہے ضد کو، یعنی الٹ کو۔ کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ الٹ کو کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دن، اب دن کا الٹ کیا ہوگا؟ دن کا الٹ رات ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح اچھا، اب اچھا کا الٹ کیا ہوگا؟ برا۔ ٹھنڈا تو اس کی الٹ گرم، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح الفاظ کی ضد آپ نے سوچنی ہے اور یہاں تحریر کرنی ہے۔ چونکہ یہ آپ کے لیے پہلا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، اور الفاظ بھی شاید آپ کے لیے سہل نہ ہوں، اس لیے میں یہاں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، میں آپ کے لیے تحریر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے روشن۔ لفظ کیا ہے؟ روشن۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں روشنی ہو۔ میں یہاں اس کی ضد تحریر کر رہا ہوں۔ روشن کی ضد ہے تاریک، تاریک،
میں یہاں تحریر کر رہا ہوں آپ کے لیے تاریک. ٹھیک ہے بیٹا, روشن کی ضد تاریک. اس کے بعد ہے لفظ اولا. ٹھیک ہے, اولا تو اس کی ضد ہے ادنا. اولا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اچھے درجے کی ہو, بہتر درجے کی ہو, اور ادنا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کم درجے کی ہو, معمولی ہو. صبح اس کی ضد تو آپ یقیناً جانتے ہیں. شام. ٹھیک ہے, آسمان. بالکل ٹھیک بیٹا, آپ صحیح سوچ رہے ہیں. زمین. سیاہ. لفظ ہے سیاہ, اس کی ضد کیا ہوگی؟ سفید. لفظ سفید ہوتا ہے بیٹا, سفید نہیں ہوتا, سفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس طرح ہم نے سوال نمبر 6 بھی مکمل کر لیا. سوال نمبر 7 پہ ذرا توجہ دیجئے بیٹا. سوال نمبر 7 کیا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے اس نعت کا خلاصہ تحریر کیجئے. اس نعت کا خلاصہ تحریر کیجئے, یعنی اس نعت کو آپ اپنے الفاظ میں مختصراً لکھیے. اس نعت کو آپ نے لکھنا ہے, اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور مختصراً تحریر کرنا ہے. چونکہ یہ بھی آپ کے لیے پہلا تجربہ ہے کہ آپ کسی نظم کی تشریح لکھ رہے ہیں, وہ بھی مختصراً لکھ رہے ہیں, اس لیے یہاں بھی میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. ذرا بورڈ پر توجہ دیجئے, میں بورڈ کی جانب آپ کو لیے جا رہا ہوں. اسکرین پر نظریں مرکوز رکھیے. لیجئے بیٹا, ایک دفعہ پھر پلک جھپکتے ہی سوال نمبر 7 نعت کا خلاصہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. خلاصہ جو میں نے یہاں آپ کے لیے بے حد مختصر اور آسان الفاظ میں تحریر کیا ہے, نوٹ فرما لیجئے. کوشش کیجئے کہ اسی طرح خوبصورت پیرائے میں لکھیے. میں آپ کے سامنے الفاظ واضح کر رہا ہوں. سوال نمبر 7 کا جواب ہے یہ. سوال نمبر 7 تھا اس نعت کا خلاصہ تحریر کیجئے. میں نے جو خلاصہ آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے وہ ملاحظہ فرما لیں. اس نظم نعت میں شاعر احمد رضا خان صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہم السلام میں اونچا اور عظیم ہے, اور جیسے ایک خدا پر سب کا ایمان ہے, اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر بھی سب کا جمع ہونا ضروری ہے. یعنی جیسے اللہ پر ایمان ضروری ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھی ایمان ہونا یہ اسلام کا لازمی جز ہے. اسی طرح اگلے بند میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر مزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق سے وہ روشنی پھیلی جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق سے دنیا میں وہ روشنی پھیلی جس نے باقی دینوں کو اور ان کے اندھیروں کو اور جہالت کو ختم کر دیا. اور آخری شعر میں کیا کہتے ہیں شاعر آخری بند میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سہارے ہم غمزدوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے, یعنی سکون اور راحت ملتی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں. اس نظم نعت میں شاعر احمد رضا خان صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہم السلام میں اونچا اور عظیم ہے,
اور جیسے ایک خدا پر سب کا ایمان ہے، اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر بھی سب کا جمع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح شاعر مزید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق سے وہ روشنی پھیلی جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سہارے ہم غمزدوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہی وہ ہستی ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں آخرت میں بھی نصیب ہو، آمین۔ بیٹا آپ سوال نمبر 7 کے جواب میں اس نعت کا خلاصہ تحریر کریں گے انشاءاللہ۔ میں سوال نمبر 8 کی جانب آپ کو لیے جا رہا ہوں، جو بیحد آسان ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب ملاحظہ فرمائیے، سوال نمبر 8 دیکھیے۔ سوال نمبر 8 بیٹا اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 8 سمجھنے سے پہلے کچھ ہدایت دی گئی ہے، وہ آپ پہلے ذہن نشین فرما لیں بیٹا۔ متلازم یا گروہی الفاظ، متلازم یا گروہی الفاظ، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، یا ایسے الفاظ جن کا کوئی گروہ ہوتا ہے، یعنی جن کی کوئی جماعت ہوتی ہے یا کوئی گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی ایسے الفاظ جو ایک گروپ کہلائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے وضاحت، ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں، ٹھیک ہے، متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا بیٹا؟ نہیں آیا؟ مثال دیکھیے، مثال کے ذریعے سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے مثلا باغ سے متعلق، مثال کے طور پر باغ کا لفظ بولا جائے تو ذہن میں کیا کچھ آتا ہے؟ درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، گھاس یا پرندے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے باغ کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ یہ سب الفاظ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک گروپ بن گئے، یہ ایک گروہ بن گئے، اس لیے اس طرح کے الفاظ کو گروہی الفاظ یا متلازم الفاظ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں۔ اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید اس سے آپ زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں باورچی خانہ، ٹھیک ہے، باورچی خانہ۔ اب باورچی خانہ کا لفظ سن کر آپ کے ذہن میں کیا کچھ آ رہا ہے؟ ظاہر بات ہے ایک چولہا، اور اسی طرح چمچہ، چھری، جی اور پتیلا، ہانڈی، اس طرح کی دیگر چیزیں، سبزی، گوشت، مسالے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ایک دوسرے سے متعلق ہوں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اس طرح کے الفاظ کو متلازم الفاظ کہا جاتا ہے یا گروہی الفاظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے سوال کا محض یہ حصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 کے تحت آپ محض اتنا حصہ لکھیں گے، دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ اب دیکھیے گھر، تو گھر کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ لکھیں۔ اسکول کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اسکول کا لازمی حصہ ہوتی ہیں، آپ وہ چیزیں لکھیں۔ بستہ، مسجد اور اسی طرح ہسپتال، یعنی آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں، ان چیزوں کے نام لکھنے ہیں جن کا ان چیزوں سے تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ کا سوال نمبر 8 بھی مکمل ہوا، اور امید ہے کہ جس طرح آپ کو ہدایات دی گئی ہیں، جس طرح محنت سے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ کر واضح کیا گیا ہے، آپ بھی اسی طرح خوبصورت اور محنت سے تحریر کریں گے سب کچھ، اور تحریر کرنے کے بعد آپ اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو ضرور چیک کرائیں گے،
ٹھیک ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم یہ تمام چیزیں آپ کی کاپیوں میں چیک کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے تمام اساتذہ کرام کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج کی ڈائری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ڈائری نوٹ فرما لیں، اور امید ہے کہ آپ آج ہی انشاءاللہ تمام کام دی گئی ہدایات کے مطابق مکمل کر لیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں بیٹا کہ آپ جو بھی کام کریں اپنے بڑوں کی نگرانی میں کریں، اور کام مکمل ہو جانے کے بعد آپ انہیں ایک نظر چیک بھی کرا دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ جب آپ کی ہم سے ملاقات ہو اور آپ کی کاپیاں چیک ہوں تو آپ کی کاپیاں اغلاط سے بالکل مبرہ ہوں، صاف ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔